دیکھیے مرنے کے بعد قبر میں کچھ بھی چیز ڈالنا درست نہیں ہے، کچھ بھی ڈالنا، اور عہد نامے یا کوئی ایسی چیز جس پہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہوں یا احادیث رسول ہو، ان کو دفنانا میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ایک عقل مند انسان نہیں کر سکتا۔ جو چیز پھیلانے کے لیے تبلیغ کے لیے آئی ہے اس کو دفنا دینا اور اندر بند کر دینا، یہاں قرآنی آیتوں کی بے حرمتی ہے، یاد رکھیے اس طرح سے دفنانا ان کو۔ جو پھیلانے کے لیے آئی تم دفناتے ہو اس کو، دباتے ہو اس کو، یہ تو انحراف ہے شریعت سے کہ جو چیز پھیلانے کو آئی تھی، جو نازل ہوئی اوپر سے اور انسانوں میں پھیلی، اس کو تم اندر ڈالتے ہو دفنا، یہ اس کی بے حرمتی بھی ہے، یاد رکھیے قبروں میں اس طرح سے اس کو دفن۔ عہد نامہ کیا اور یہ کس نے لکھا ہے؟ اس کے فضائل ہیں تو بتا دیں پلیز۔ کوئی فضائل نہیں ہے جی، عہد نامہ خود ہی بنایا ہے۔ اس کے فضائل یہ ہیں کہ اس کو آپ اگر مردے کے دفنانے کے ساتھ ساتھ رکھ دیں تو ان کا کہنا ہے کہ عذاب قبر نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں دفنانے کو تو چھوڑ دیں، آپ کا کوئی بہت نیک مردہ ہے، اس کی ہم لاش ایک ہفتے کے لیے باہر ہی رکھتے ہیں دھوپ کے اندر، اور ساتھ اس کے عہد نامہ رکھ دیتے ہیں، تو اگر یہاں پہ اس کی لاش نے بو نہ ماری تو اندر بھی نہیں مارے گی، تو کیا خیال ہے شاہ جی؟ تو یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، کوئی نہ بھی رکھے، کوئی فرق نہیں پڑتا، رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس کو پلاسٹک کوٹڈ کروا کر اور جو جانب قبلہ دیوار ہے اسے تھوڑا سا کھود کر ایک طاق سی بنا کر اس کے اندر رکھ دیں تو انشاءاللہ برکت بھی حاصل ہوگی اور بہت سی بے ادبیوں سے وہ کاغذ محفوظ بھی رہے گا۔ اچھا بھائی، عہد نامہ کی حقیقت عبداللہ صاحب لیا سے پوچھتے ہیں، عہد نامہ کیا چیز ہے، اسے پڑھنا اور قبر میں رکھنا کیسا ہے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ بھائی اسلاف سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث کوئی ضعیف حدیث کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک بدعت رسم ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جو ہمیں شریعت نے دفن کا طریقہ بتایا ہے، میت کو کفن دینے کا، غسل دینے کا، اور اس کے بعد دفن کر کے مٹی ڈالیں، دعا کر کے آ جائیں، بس اتنا کافی ہے، اپنی طرف سے چیزوں کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی اور بہن رہتے ہیں، میں ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر سے صحیح میسج بھیجنا چاہتا ہوں اور صحیح میسج دینا چاہتا ہوں جو قرآن کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں بہت ساری ایسی چیزیں پھیلائی گئی ہیں عہد نامہ کے نام پر، عہد نامہ کے نام پر۔ یہ دیکھیے یہ عہد نامہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ کتاب ہے، اور یہ ایک مدنی پنج سورہ کے نام پر، اور اس کے اندر بھی یہ عہد نامہ ہے۔ دیکھیے اب یہ عہد نامہ لوگوں نے بنایا ہے، اور بنا کر اس کی فضیلت اپنی طرف سے انہوں نے بنائی ہے فضیلت کو، اور پھر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس عہد نامہ کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ دیکھیے لکھتے ہیں کہ یہ شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلے کی جانب طاق کھود کر اس میں رکھیں۔ بہار شریعت و فتاوی افریقہ بحوالہ رسالہ فیض عام شاہ عبدالعزیز صاحب، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں لکھا ہے کہ امام صفار نے ذکر کیا کہ اگر میت کی پیشانی یا امامہ یا کفن پر عہد نامہ لکھا جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میت کو بخش دے اور عذاب قبر سے معمون فرمائے۔ یہاں پہ بھی وہی باتیں سب لکھی گئی ہیں۔ دیکھیے جو ہر نماز یعنی فرض و سنتیں وغیرہ پڑھنے کے بعد عہد نامہ پڑھے، فرشتہ اسے لکھ کر مہر لگا کر قیامت کے لیے اٹھا رکھے۔ سمجھ گئے؟ یعنی اپنی طرف سے انہوں نے فضیلت بنائی ہے۔ پھر یہاں لکھا ہے بہتر یہ ہے کہ عہد نامہ بلکہ شجرہ وغیرہ میت کے منہ کے سامنے قبلے کی جانب قبر کی اندرونی دیوار میں طاق کھود کر اس میں رکھے۔ دیکھیے اب یہ عہد نامہ کیا ہے؟ ہمارا اسلام میں عہد نامہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام میں جو عہد نامہ وہ یہ ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، محمد رسول اللہ پڑھا ہے، ہم نے یہ عہد کیا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں گے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رسول سمجھتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی میں اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو یہ کلمہ خود ایک عہد نامہ ہے۔ اب اس کلمے کے مطابق چلنا ہے، قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے مطابق چلنا ہے۔